چیزیں پکی کھاؤ، بھنی کھاؤ، فرائی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، لیکن اپنی نماز مغرب عشاء تراویح کو بچانے کے لیے ذرا اس کو ہلکا رکھو، اس کو ہلکا رکھو۔ اللہ کے نبی کو انتہائی پسند ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہو۔ ایک موٹے صحابی آ گئے، اپنے یوں پیٹ میں انگلی مار کر کہا اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا تیرے لیے۔ اور کتنے ہمارے بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاس، انجن چل دو کدی انجن کر دوں تو کدی انجن کر دوں۔ یہ بھی کوئی زندگی ایڈا تو بڑا سر اتنے چاہتے ٹورے بدے۔ ہلکے پھلکے رہو، ہلکے پھلکے رہو، کھانے کے مزے اللہ آگے دینے والا ہے۔ میرے بھائیو، میرے محبوب کی زندگی اسلام ہے، اس میں سے ایک عمل اس وقت ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے عبادت کا، وہ ہے رمضان، وہ ہے رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو شریعت کے احکام بارش کے قطروں کی طرح اترتے ہیں۔ پہلا سال چھوڑ کے اگلے سال آپ 8 ربیع الاول 14 سال نبوت، پہلا سال ہجری، اور 20 ستمبر 622 عیسوی، ٹھیک ہو، 20 ستمبر 622، 8 ربیع الاول 14واں سال نبوت، آپ مدینہ تشریف قباء کی وادی میں پہنچے، قباء، مسجد قباء پہنچے ہیں آپ، قباء۔ ستمبر کی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن 8 ربیع الاول تقریباً اس پہ زیادہ اتفاق۔ ستمبر کچھ ابتدا کو بتاتا ہے، کچھ انتہا کو بتاتے ہیں۔ پہلا سال گزر گیا، دوسرا سال شعبان کی 2 تاریخ اور پیر کا دن اور روزے کا فرض ہونا نازل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 9 رمضان زندگی میں پائے۔ میرے نبی نے سارے رمضان گرمی میں دیکھے، سردی میں نہیں۔ ہمارا روزہ گرمی میں آ چکا ہے تو بہت سو کو شیطان کہے گا پیاس بڑی لگے گی، بھوک بڑی لگے گی، کیویں رکھیں گا، نہیں رکھیا جاوے گا۔ تو پیچھے چلے جاؤ 1400 سال، میرے نبی کے 9 رمضان۔ اگر اللہ شفقت کا معاملہ فرماتا، شفقتی شفقت ہے، شفقتی شفقت، میرے نبی پر اگر دکھ بھی آیا تو میرے رب کی شفقت ہی شفقت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سیٹ کرتا کہ میرے نبی پر رمضان سارا سردی میں آتا، جنوری سے پہلا رمضان فرض ہوتا، اور 9 رمضان 3 جنوری کے، 3 دسمبر کے، 3 نومبر کے، اور اللہ کے پاس نہیں۔ میرے نبی کا رمضان غالباً اگست سے شروع ہوتا ہے، اگست سے شروع ہوتا ہے، اور سارے گرمی کے روزے رکھ کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ کیونکہ اس میں بھوک پیاس ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے، تو میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا، نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا، اللہ ملے گا، اللہ ملے گا۔ تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے، دن میں روزہ ہے، اس کا ایک فرض 70 کے برابر ہے، اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے، اور اس میں رات کو تراویح ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے، ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے، ٹھیک۔ تو اگر آپ 20 تراویح پڑھتے ہیں روزانہ اور 40 سجدے کرتے ہیں تو 60,000 نیکیاں روز لے کے جاتے ہیں، 40 محل لے کے جاتے ہیں، 40 درخت لے کے جاتے ہیں، اور آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، اپنے روزے کی حفاظت کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ فطر دو، مفتیوں سے پوچھو، کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے اعلیٰ درجے کا بنتا ہے، یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو، محبتوں کو پروان چڑھاؤ۔ یہ محبتوں کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو، تراویح چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو،
اور تلاوت چھوٹی ہے، کل سے تلاوت شروع کر دو. میرے نبی رمضان کا اہتمام کرتے ہیں. اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا. اے اللہ سلامتی والا رمضان دے، ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، ہمارے روزوں کو قبول فرما. تو بھائیو اس رمضان کی قدر کرو، امت پنے میں آؤ، محبتوں پہ آؤ، نفرتوں کو مٹاؤ. یہاں سے اٹھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا. بیوی لڑی ہوئے تو خامد سے صلح کر لے، خامد لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لے، بھائی لڑے ہیں تو صلح کر لیں، اولاد ماں باپ لڑیں صلح کر لیں. اللہ کو صلح پسند ہے، صلح پسند ہے. محبت سے رہو، اختلاف رائے بھی رکھو، اختلاف فی المسائل بھی رکھو، لیکن رہو محبت سے، رہو محبت سے، رہو محبت سے. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اور رمضان کے بعد چلے 4 مہینے کی بھی نیت کرتے ہو؟ ایک تشکیل سارے کرو. بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، 95% نوجوان ہیں. میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ ہم سب توبہ کر لیں، آؤ ہم سب توبہ کر لیں. توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا. ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے. پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ آ کے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے. ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے. گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے. میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا. یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے. ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ. میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو. ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی. آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو. سب کو روزے کے لیے تیار کرو. خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو. اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا. معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، مجھے زندگی سے پیار تھا. اللہ کی قسم میرے رب، تیری قسم میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے. مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے. مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے. میں نے اس لیے دنیا سے پیار، زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں. اپنی اس جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو. جب پیاس لگے، جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ. اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا. بزدل نہ بننا، بزدل نہ بننا. روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، بزدل نہ بننا. ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ، 12,000 صحابہ، 1,00,000 مرتد مسلمہ کذاب کے ساتھی. ہائے ہائے ہائے، بڑی خوفناک جنگ تھی. اس میں کوئی 3,000 شہید ہوئے، صحابہ، تابعین اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے. تو جھنڈا تھا
زید بن خطاب کے ہاتھ میں، شہید ہو گیا، گر گیا۔ پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ عنہ نے، وہ زخمی ہو کے گر گئے، جھنڈا گر گیا۔ جھنڈا اٹھایا حبیب نے، وہ شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ افراتفری مچ گئی، بڑی مشکل۔ میں جنگ کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ جا کے دیکھا تو حضرت سالم، جنہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا، ان کا سانس چل رہا تھا، اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے۔ قریب گئے، سالم آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فتح دی ہے، خیر ہے، خیر ابھی ہوئی نہیں تھی، جنگ چل رہی تھی۔ کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، میں زندہ رہا افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا۔ اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا۔ اور تم کہو جی گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، چھٹی لے لو 1 مہینہ اپنی یونیورسٹیوں سے، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ اپنے دفتروں سے چھٹی لو تو روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سیر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ ہاں بزدل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے، جی پیاس لگ رہی ہے، اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے، 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے، 8 دن نہ کھاتے نہ پیتے۔ مدینے سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکے میں آ کے افطار کرتے، 8 دن کا روزہ، جسے صوم وصال کہتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا۔ چار وہ تو بڑے شیر نرد ہے، یہ تو فرض روزہ ہے۔ میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تورات کا مہینہ ہے، یہ زبور کا مہینہ ہے، یہ انجیل کا مہینہ ہے۔ سارا آسمانی علم رمضان میں اترا، تورات رمضان میں، زبور رمضان میں، انجیل رمضان میں، قرآن رمضان میں، ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں۔ اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو۔ روزہ نہ چھوڑنا۔ سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی۔ اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا۔ چوتھا، کینہ رکھنے والا۔ کینہ، کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض، بغض کہ مجھے نفرت ہے، نعمان سے مجھے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں، یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ۔ کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا۔ ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ بھی معلق۔ ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے جائے۔ خیر اب آگے چلے، آگے چلے تو آپ نے ایک تندور دیکھا، تندور بہت بڑا، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں، اور ان کی چیخ و پکار اور آگ کے شعلے
ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے منہ تک لاتے ہیں، پھر آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ قلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں، پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں۔ آگے چلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینچیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا پھر چیرتے ہیں، پھر چیرتے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا۔ فرقہ واریت کی آگ، فرقہ واریت کی آگ۔ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے، وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا رہا۔ آپ نے کہا یہ کون؟ کہا یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے، یہ وہ ہیں۔ آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے، آگ کے انگارے کھا رہا ہے، آگ کے انگارے، اور چیخ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حرام کھانے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے۔ آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی طرح، اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اندر سے وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے، یہ سود کھانے والے۔ آگے چلے اور ایک خوفناک منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والا ہے، چہرہ سور جیسا ہے۔ دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو، جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے، اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا، یہ دنیا میں کر دیتا۔ اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا، بندر بھی بنایا، ان کا یہاں تک چہرہ سور، نیچے انسان۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے۔ ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے، آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے، گواہ بکتے ہیں، جڑی مرضی گواہی لے لو، جڑی لے لو، جڑی مرضی گواہی لے لو، پیسے مکاؤ تو گواہی لو۔ یہ ہونے والا ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں۔ پھر آپ نے خوفناک فرشتہ دیکھا جو ایسے سنجیدہ بیٹھا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک۔ پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا، عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان۔ پھر جہنم کی سیر کی، کٹ شارٹ کرتا ہوں، ٹائم آگے جا رہا ہے۔ پھر اب جنت کو دیکھا، کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی، وضو، اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے کہا بیٹی کون ہو؟ کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم، حور، میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں۔ جنت کو دیکھا، بلال، ارے بھائی بلال کیا ہوا؟ تو ساری جنت میں میرے آگے آگے، تیرے قدموں کی آواز، تیرے قدموں کی آواز، جدھر گیا تیرے قدموں کی آواز، آگے 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 آگے۔ ارے بلال تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں۔ وہ تو بہت، صرف یہ بات نہیں تھی، صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے، پوری تاریخ ہے۔ پتھر پڑے احد احد، کوڑے پڑے احد احد، تھپڑ پڑے احد احد، گھسیٹا گیا احد احد، گرمی میں کھڑے کیے گئے احد احد، انگاروں پہ لٹایا گیا احد احد، لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا احد احد۔ یہ صلہ ملا ہے۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے، فزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا،
جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے۔ ہم سب کے لیے مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی، ہم زندہ ہیں، اور اللہ کرے کہ رمضان سب کو نصیب ہو۔ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا۔ ان کا روزہ مشقت والا تھا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، سحری بھی افطاری بھی۔ ان کی نماز تراویح نہیں تھی، ہماری نماز تراویح ہے قرآن سننے کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، حل من تائب فاتوب علیہ، حل من سائل فاعطیہ۔ یہ 3 آوازیں 24 گھنٹے چلتی ہیں آسمانوں پر۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا، آگے بڑھا۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الشر ادبر، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا، اللہ کی چھاؤں میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ اور اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے، پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزے کا اہتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں۔ اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، خصوصی طور پر جمع کیا، یا جمعہ کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے، کھڑے ہو کے دیتے تھے، چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ مفہوم ہے، لفظی ترجمانی مفہوم مدر۔ ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سب یوں ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ تیسری دفعہ، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں، پیچھے تو کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے علیہ السلام، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ اوحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا لا، کن نہیں۔ اعدو حضر، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی، تو کیا کوئی دشمن مدینے کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، ہم تیاری کریں؟ آپ نے کہا اللہ، نہیں یہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، بھائی یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز تھا متوجہ کرنے کا، عظمت بٹھانے کا، ہیبت بٹھانے کا، کہ رمضان آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر ہمارے لیے منتخب فرما اور ان کے
ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اور اس رمضان کا مطلب ہے جلنا، رمض یرمز، جلنا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی سے لے کر آخر تک۔ رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام طے ہوا رمضان۔ تو اس مہینے کے نام اور روزے میں کیا مطابقت ہے، ان میں جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا، اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پچھلے سال کے جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، یہاں تک اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور ظاہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے۔ تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں، کبھی حسد، کبھی بغض، کبھی کینہ، کبھی کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے۔ اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے جن مزدوروں نے مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو سب نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا، رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا، میں اس مزدوری کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا، نا تسبیح